السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹک ٹاک خوش ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بابا 107 آفیشیل۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ غرور کا انجام۔ کسی شہر میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جو تجارت سے کروڑ روپے کماتا تھا۔ گھر میں دولت، روپے، مال، زیور، جواہرات سب کچھ تھا۔ لوگ اس کی امیری کی خاطر اسے ملتے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ دولت کے نشے نے اسے اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا، حتیٰ کہ کاروباری معاملے میں بھی دوسروں سے ذرا بھی رعایت نہ کرتا۔ خدمت کے لیے ہر وقت نوکر حاضر رہتے، لیکن وہ نوکروں سے سختی سے پیش آتا۔ وہ حد سے زیادہ کنجوس تھا، کسی کو ایک پائی دینا بھی اسے ناگوار گزرتا۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا کہ اس نے ایک فقیر کو اپنے مکان کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ فقیر نے مدد کے لیے ہاتھ پھیلایا، مگر وہ بری حرکت سے اسے دیکھ کر چلا گیا۔ وہ ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ حاجت کا مارا فقیر اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ نوکروں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ سب کو دھکے دینا ہوا امیر آدمی کے کمرے میں گھس گیا۔ امیر نے جب یہ گستاخی دیکھی تو وہ سخت آتش میں آ گیا۔ وہ اپنے دربان کو حکم دیا کہ اسے فوراً مکان سے باہر نکال دو۔ فقیر نے عرض کیا، حضور، میں رات سے بھوکا ہوں، کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ آپ کا مکان اور شان دیکھ کر چلا آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار دولت دی ہے، مجھے غریب کو کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ امیر بولا، اللہ نے دولت دی ہے تو تیرے لیے نہیں دی، پھر تمہارا تو پیسہ ہی مانگنا ہے، ہر روز سوالی بن کر پہنچ جاتے ہو۔ فقیر نے کہا، جناب، میں آپ کے دروازے پر پہلی بار آیا ہوں۔ امیر نے کہا، مجھے کیا پرے ہے کہ تمہاری شکل یاد رکھوں، تم نے تو کوئی تمہارے جیسے دوسرا آیا ہوگا۔ پھر اس نے دربان سے کہا، دیکھو، اگر یہ نہ جائے تو اسے گھسیٹ کر باہر لے جاؤ اور ایسے ہی سزا دو کہ پھر ادھر آنے کی جرات نہ کرے۔ دربان نے فقیر کو اتنا مارا کہ اس نے بیچارے کی چیخیں نکل گئی۔ اس بات کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس ظالم امیر کے گھر میں چوری ہو گئی۔ چور کیا آئے گا، گھر کا صفایا کر گئے۔ امیر ظالم تو تھا ہی، اس سے اپنے نوکروں پر شبہ ہوا۔ اس نے ہر ایک کو بلا کر سزا دی اور لاکھ کہتے رہے، حضور، ہم پرانے نمک خوار ہیں، ہم سے یہ نمک حرامی نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ کب مانتا تھا؟ چوری کا مال تو کیا ملتا، بلکہ الٹی نوکری ہی بدل ہوگی۔ تھوڑے دنوں کے بعد خبر آئی، جس جہاز میں اس امیر آدمی کا مال دوسرے ملک جا رہا تھا، وہ جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ اب تو امیر آدمی کی کمر ٹوٹ گئی، کاروبار کے حساب چکانے میں مکان تک بک گیا، گھر خالی ہوا تو نوکر اس ظلم سے تنگ آئے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے سب اسے چھوڑ گئے۔ ایک دربان جو اس کے بے حد قریب تھا، کچھ دن اس کے ساتھ رہا، لیکن مرتا کیا کرتا، وہ بھی فاقوں سے تنگ آ کر اسے چھوڑ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے یہ بھی بھول گئے اس شہر میں کوئی امیر آدمی رہتا تھا۔ دربان کو کافی عرصے تک اپنے لیے کوئی مناسب نوکری نہ ملی۔ امیروں کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا تھا کہ کہیں وہاں بھی اس کے پہلے جیسے اشر نہ ہو۔ کافی عرصے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس شہر میں ایک امیر آدمی آیا ہے، تربیت کا نرم اور دل کی سخی ہے، اپنے پرائی سب اس کی گن گاتے ہیں، نوکر چاکر سبھی خوش ہیں۔ دربان نے اس کے پاس جا کر دربانی کر لی۔ اس نے لوگوں سے امیر کی جیسی تعریف سنی تھی، امیر ویسا ہی نکلا۔ دن بدن لوگوں کا تانتا باندھا رہتا، کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ دربان بھی دلیری سے کام کرتا،
شہر میں آقا سے بڑھ کر اس کا نام مشہور ہو گیا۔ لوگ اسے سخی مہمان کہنے لگے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اس امیر کے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ اس کی حالت خراب تھی، بدن پر چھچھرے تھے، کمزور سے ٹانگیں کانپ رہی تھی، منہ سے آوازیں تک نہ نکلتی تھی، ہاتھ پھیلائے ہوئے اشاروں سے مانگ رہا تھا۔ امیر نے دربان کو حکم دیا، یہ فقیر جو مانگتا اسے دے دو۔ فقیر کو دیکھتے ہی دربان دکھی ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مالک نے پوچھا، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ دربان نے کہا، جناب اس فقیر کو میں جانتا ہوں، میں نے کئی سال اس کی خدمت کی ہے، کبھی یہ بڑا امیر تھا، نصیب نے اسے آج کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا۔ آقا نے یہ سنا تو کہا، دربان نصیبوں کی بات ہے، لیکن تم نے اس شخص کو تو پہچان لیا، مجھے نہیں پہچانا، میں وہی فقیر ہوں جسے ایک دن تم نے اسی امیر آدمی کے کہنے پر گھر سے نکال دیا تھا، اور ایک روٹی کا ٹکڑا دینے کی بجائے مجھے کوڑے لگائے تھے۔ سنو، میں نے اسی دن ارادہ کر لیا تھا، بھیک نہیں مانگوں گا، جس طرح ہوگا محنت مزدور سے پیٹ پالوں گا۔ اسی دن سے میں نے محنت شروع کر دی، اللہ نے میرے کام میں برکت دی، اور میں رفتہ رفتہ ترقی کرتا یہاں تک پہنچا۔ کیا میں غریب تھا، اللہ نے میری فریاد سن لی، یہ ظالم تھا، اسے سزائے ملی، ظلم کا ہی انجام ہوتا ہے۔ بچوں کو یہ باتیں، دولت کی وجہ سے لوگوں کو عزت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی غریب کی وجہ سے لوگوں کو نفرت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔